اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہمارا آخری ایک طرح سے یہ ہے، مجھے آئی نو کہ بہت سی چیزیں گرامیٹیکلی گرامر کی بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، بیکاز دیکھیں یہ جو اصل میں عربک گرامر ہے یہ بہت واسٹ ہے، بہت واسٹ ہے، لیکن ہم اب یہ جو مدرسے وغیرہ یا جہاں پہ عربک کی تعلیم دی جاتی ہے نا ایز اے لنگوسٹ، تو وہ جو ہے وہ کم از کم 2 سال اس کو سکھاتے ہیں، کم از کم 2 سال، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے تو یہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہوئے ہیں، تو ان میں کوشش میری یہی تھی کہ جو آپ کو قرآن حکیم کے اندر فائدہ دینے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو یا کنفیوژن کو کم کرنے والی چیزیں ہیں وہ میں ایٹ لیسٹ آپ کو بتا دوں، اور بیسکس جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ تو اس میں اگر کوئی ظاہر سی بات ہے اساتذہ جو ہوں گے بڑے بڑے وہ کہیں گے کہ یہ کیا کام کیا، بٹ دیکھیں میرا جو مقصد ہے وہ بس اتنا ہی ہے، اور میں اتنا ہی آپ کرنا چاہتی ہوں، بٹ اس سے زیادہ اگر میں کروں گی تو یو مے گیٹ کنفیوزڈ۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ ٹھیک، صحیح بات ہے آپ کی کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے جی، اس میں بھی ہم بہت یعنی کہ مشکل میں آفٹر 12ویں یا 13ویں لیسن کے بعد ہم تھک رہے تھے اور پریشان، تو تھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اس سے شارٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور میں بھی کہ کوئی اور مجھ سے زیادہ وہ کوشش کرے اور اس کو اس سے بھی شارٹ کر دے، بٹ بہرحال آپ لوگوں نے اس سے تھکنا نہیں ہے، اس کو اور جلدی جلدی مچانے کی کوشش نہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آپ گھول کے نہیں پی سکتے، اس کو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے اور قرآن حکیم کو پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ سے یہ بہت فائدہ دے گا، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ کیا؟ ہاں ٹھیک، شاباش، یہ بات کہ آپ نے قرآن حکیم کی آیات میں سے وہ الفاظ جو کوشش کر کے آپ کو لگے کہ یہ کوئی اردو میں بھی ہیں، غلط ہو جائیں گے تو قیامت نہیں ہے، بیکاز اٹس ناٹ یور لینگویج۔ تو اگرچہ اگر آپ اردو بولتے ہوئے انگریزوں کو دیکھیں تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ رہے ہوتے ہیں، عربس کو دیکھیں تو وہ ٹانگ توڑ رہے ہوتے ہیں اس کی، اردو کی۔ سو دیر از نتھنگ ٹو بی ashamed آف کہ او میں نے کیا کر دیا، کوئی بات نہیں، غلط کر کر کے ہی بندہ سیکھتا ہے۔ تو چلیں جی آج کا ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ یہ آج ہم فعل امر جو کمانڈ کے لیے ہوتا ہے، جو کمانڈ کے لیے بہت مینلی کمانڈ کے لیے ہوتا ہے، امپیریٹیو ورب اسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور فعل امر اسے اس میں عربک میں اور اردو میں بھی فعل امر ہی کہتے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ کیونکہ کمانڈ جو ہے وہ سامنے والے کو دی جاتی ہے، میننگ وہ جو ہوتا ہے حاضر، حاضر جو بندہ ہوتا ہے سامنے، جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہی کمانڈ دی جا سکتی ہے نا، جو غائب ہے اس کو تو نہیں، نہ ہی اپنے آپ کو کمانڈ دی جاتی ہے۔ سو اس کے صرف 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مذکر حاضر ہے، سیکنڈ پرسن میسکولن جو ہوتا ہے، اور سیکنڈ پرسن فیمنن جو ہوتا ہے، میل اور فیمیل، یہ اس کے ہیں وہ۔ اور یہ واحد تثنیہ جمع تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے عربک میں، ایک کے لیے ایک ہوتی ہے، حرکت بھی ایک ہوتی ہے، مطلب ورب کی فارمیشن، اس میں بھی فارمیشن بدل گئی، اس میں بھی فارمیشن بدل گئی۔ تو اس کو ہم پہلے کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اس میں ہم نے کیا ہے افعل، افعلا، افعلو، افعل، افعلا، افعلو، ٹھیک ہے۔ تم ایک آدمی جو ہو وہ یہ کام کرو، تم 2 آدمی یہ کام کرو، تم سب آدمی یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی یعنی کہ پہلا ہمارا صیغہ ہو گیا۔ دوسرا ہمارا ہے فیمنن کا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی حاضر کا صیغہ۔ اس میں کیا ہے؟ افعلی، افعلا، افعلنا، افعلی، افعلا، افعلنا۔ یہ افعلا دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ فرق ہے اور وہ فرق ہے، وہ افعل ہے، وہ افعالی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ افعالہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، پھر افعلو اور افعلنا ڈفرینٹ ہے۔ اب جب ہم قرآن حکیم سے اس کی مثالیں لیں گے تو ہمیں اور بھی بات کلیئر ہو جائے گی۔ افعالہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ کام کرنا، کام کرو، کام کرنا، فعلا فعلا، اس ایک آدمی نے کام کیا، اس سے پھر یہ بن گیا افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی مثالیں۔ تو پہلی مثال ہم نے کہی یا ابت افعل، یہ 37 نمبر کی صورت ہے، 102 نمبر کی آیت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میرے سارے لیکچرز کے اندر اس سائڈ پہ یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے صورت اور یہ ہوتی ہے آیت۔ یہیں کہیں آپ اس کو الٹا نہ سمجھ لیں کہ یہ صورت ہے اور یہ آیت ہے۔ یہ صورت ہوتی، صورت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، ہاں ایسے کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، شاباش۔ میں نے کہا پھر بھی کلیئر کر دوں۔ یا ابت افعل، اے میرے ابا جان، یا تو پتہ ہے نا بلانے کا حرف ہوتا ہے یا، اے میرے ابا جان وہ آپ ایک وہ والا کام کریں، اے میرے ابا جان وہ کام کریں۔ اب وہ کام کیا تھا، وہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو یعنی کہ نبوت اور وہ سارا، یعنی ان کے ٹیسٹ ہی اتنے زیادہ تھے، وہ کر کر آ کے خیر جب وہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا بڑا ایک خزانہ ملا ہے تو میں اپنے سب سے نزدیکی رشتہ دار کو سب سے پہلے بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور انہیں یہ کہا کہ ابا جان مجھے بہت بڑا ایک خزانہ ملا ہے اور اس میں یہ بات ہے، تو آپ بھی وہی کام کریں۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، افعل، آپ وہ کام کریں، یہ افعل، یہ افعل، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ ہے سورہ یوسف ہے، 12 نمبر کی صورت ہے اور اس کی 82 آیت ہے، یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے 82 آیت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وسعل، وسعل القریہ، وسعل القریہ، ہم پڑھتے ہوئے جب کہیں گے تو وسعل القریہ کہیں گے، لیکن وسعل مطلب میں نے اس لیے اس کو علیحدہ کر دیا القریہ، بستی، تو وسعل افعل، ٹھیک ہے؟ یہ جب وہ آپ لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بات یاد ہی ہوگی کہ وہ جب اس کو لے کے گئے تھے تو ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے ان سے بہت بڑا وعدہ لیا تھا، اللہ کا وعدہ لیا تھا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، اس کے ساتھ بھی وہ یوسف والی حرکت نہیں ہو جائے گی۔ تو وہ جب وہاں پہ گئے تو ان پہ چوری کا الزام لگا، وہ ٹیور دیٹ واز، تو وہ ساری آپ کو قصہ پتہ ہی ہے۔ تو جب وہ بھائی واپس گئے تو اب انہوں نے اپنے باپ کو جو جواب دیا تو باپ نے کہا پہلے تم یہ کرتوت اس کے ساتھ، یوسف کے ساتھ کر چکے ہو تو اب تم نے یہی کچھ اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے دلیل کے طور پہ اپنی صفائی میں انہوں نے کہا وسعل القریہ، جس قریہ میں، جس بستی میں ہم لوگ رکے تھے نا، اس سے وسعل، اس سے سوال کر لیں، اس سے پوچھ لیں۔ ہم نے، اگر ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اس کے اوپر چوری کا الزام لگا تھا اور اس کو پکڑ لیا تھا گورنمنٹ نے، تو اب ہم تو ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اس بستی کے لوگوں سے سوال کر لیں، پوچھ لیں کہ ہم کیا سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آپ کو نظر آیا وسعل افعل، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اگلی مثال ہم نے افعلا، افعلا اس کی لینی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اذهبا الی الفرعون، اذهبا الی الفرعون، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے 20ویں سورت کی 43rd آیت۔ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ دونوں کو اکٹھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بنا کے، انہوں نے کہا نا کہ جی میں تو بیچارہ ویسے ہی اسٹیمر بھی کرتا ہوں اور اوپر سے میں نے ان کا بندہ بھی مارا ہوا ہے، تو وہ تو مجھے ویسے ہی قتل کر دیں گے، تو آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ ایک برڈن بیئرر کے طور پہ، وزیر کے طور پہ میرے ساتھ آپ اس کو بھیج دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری دعا سن لی، میں نے اسے بھی رسول بنا دیا، دونوں کو اکٹھا رسول بنا دیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے اذهبا، تم دونوں جاؤ، افعلا اذهبا، ٹھیک ہے؟
अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये आप थोड़ा सा वो करेंगे इंटरेस्ट अपना, डोंट लूज योर इंटरेस्ट इन इट, जस्ट लीव इट फॉर अ डे बट नॉट फॉर 7 डेज, फिर तो फिर भूल गए आप, फिर नहीं आपको आने देगा शैतान इस तरफ, ठीक है? सो इज़हाबा इलल फिरऔन, इफ़अला इज़हाबा, फिरौन की तरफ तुम दोनों जाओ, ठीक है ना? दोनों, मूसा अलैहिस्सलाम और जो हैं अपने हारून अलैहिस्सलाम, दोनों जाओ, तुम दोनों जाओ उसकी तरफ, फिरऔन की तरफ, ठीक हो गया? अब दूसरी मिसाल मैंने उसकी दी है 25 की 36 आयत है, ठीक है? ये 20 की 43 है, ये 25 की 36 आयत है। कुल नज़हाबा, कुल नज़हाबा, हमने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों जाओ, ये वही मूसा, ये दो जो है ना पैगंबर, दो रसूल एक ही टाइम पे जो आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम थे, इसके अलावा कोई दो पैगंबर इकट्ठे नहीं आए थे, इसलिए ये वापस उन्हीं की मिसाल है। इज़हाबा, आप देखिए, फकुलना इज़हाबा, इफ़ आला, ठीक हो गया? ये भी इसकी मिसाल समझ में आ गई। इफ़ आलू, उसकी मिसाल है फफ आलू मातू मारून, ये 2 नंबर की सूरत है, उसकी 68 आयत है, और वो वही है जो आपको याद ही होगा कि वो जब गाय ज़िबा करने का बनु इसराइल को कहा तो शाबाश, ठीक है, हुज्जतें निकालने लग पड़े, तो उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फफ आलू, करो वो मातू मरून जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। तो फफ आलू, फा तो हो गया ना वो हर्फ, वो जो साथ जोड़ने के लिए होता है, तो इफ आलू ये लफ्ज है, इफ आलू, इफ आलू मातू मरून, फफ आलू मातू मरून। दूसरा है 16 की 43 आयत है, फस आलू अहल जिक्र, तुम पूछ लो जो जिनके पास पहले से नसीहत की किताबें आ चुकी हुई हैं, या जिनके पास नसीहत पहले से मौजूद है, उनसे। इस आलू, फा तो वही है लफ्ज, इस आलू है ये, इफ आलू, इस आलू, ठीक है जी? चलिए, शुक्र है अल्लाह का, आपको समझ आ रही है और आपको अच्छा भी लग रहा है। चलिए जी, इफ आली, ये मोनस हाजिर के लिए, इफ आली, इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या मिसाल मैंने कहाँ से निकाली है? 16 नंबर की सूरत है, 69 उसकी आयत है, और वो क्या है? फसलुकी सोबोला रब्बे की, फसलुकी, इफ आली, फा को छोड़ दें, इस लोकी, इफ आली, इस लोकी, सोबोला रब्बे के। ये असल में ये बात हो रही है जब शहद की मक्खी को अल्लाह ताला एड्रेस करके कह रहा है कि तू अपने रब के रास्तों पे ऐसे बड़े आसानी से, सुकून से, जैसे सिल्क के ऊपर तुम चल रही हो, इस तरह से तुम अपने रब के रास्तों के ऊपर चलती जाओ। तो आपको पता है, अब तो खैर पता चल ही गया है, तो इस फेल अमर ने हमें ये बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब जो ऑर्डर कर रहा है वो फीमेल मक्खी को कर रहा है, फीमेल बी को वो ऑर्डर दे रहा है। इस हमें इस वर्ब की वजह से हमें पता चला, अच्छा लगा? इस तरह से वो यानी वर्ब के चेंज होने की, यहाँ बस अल था, यहाँ फसलों की आ गया, ठीक है ना? ये इफ़ाली, ठीक। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कह रहा है कि अपने रब के रास्ते के ऊपर चलती। आपको पता ही है ना, अब तो आपको वैसे है ना बच्चों, पता चल गया होगा कि फीमेल ही सारे काम करती है, हाइव भी वही बनाती है, बाहर जा जा के वो कट्ठा जो जूस करना होता है फलों का और फूलों का, जो रस कट्ठा करना, नेक्टर जो कट्ठा करना, वो भी वही करती है, और फिर शहद भी आके वही बनाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 1400 साल पहले हमें बता दिया था। इस वर्ब की वजह से सिर्फ हमें ये पता चला, देखिए एक लफ्ज़ है और उसने हमें साइंस की कौन सी हकीकत तक पहुंचा दिया 1400 साल पहले। तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें मेरे बच्चों ये ख़जाना है, मेरी बहनों, ये कुरान हकीम ख़जाना है, इसमें से निकालते जाएं, और ये जो डॉक्टर शॉक्टर बन रहे हैं बच्चे, और जो इस तरह के अलूम हासिल कर रहे हैं बड़े बड़े, वो उन सबको देखना चाहिए कि हमारे लिए इसमें कौन सी चीज़ है जिसको कि हम आगे अपनी रिसर्च वगैरह करें जिसके ऊपर। इसके ऊपर तो खैर हो चुकी है अब। फसलू की रब सोबोला रबी की, ठीक है? तू अपने रब के रास्तों के ऊपर चलती जा बड़े आसानी से, ठीक है? और आपको पता ही है कि वो जो मक्खियाँ होती हैं वो क्यों नहीं भटकती अपने रास्ते से,
ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا نا، یہ تو اب پتہ چل گیا کہ بھٹکتی نہیں ہے وہ، نہ کوئی سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، نہ کوئی اور انڈیکیشن ان کو ہوتی ہے، وہ کوئی ان کا ہوتی ہے چیز جس کی وجہ سے، جس کی خوشبو یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے نہیں اتنا زیادہ پتہ، بٹ آپ لوگ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں گوگل وغیرہ میں سے کہ یہ کیوں وہ اسی راستے پہ چلتی جاتی ہے، میلوں دور جاتی ہے، واپس اسی راستے سے واپس آ جاتی ہے اپنے ہائیو کے اندر، ادھر ادھر کہیں نہیں بھٹکتی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا فسلوکی، افعلی فسلوکی. پھر دوسری بات فقولی انی نظرتو، یہ بھی کولی، افعلی کولی انی نظرتو. تو یہ اس وقت 19 نمبر کی سورہ مریم ہے، اس کے اندر کی 26ویں آیت ہے. تو جب وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب وہ لے کے ان کو اپنی قوم کی طرف آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ یہ قوم تو میرے اوپر بڑے بڑے الزام دھرے گی اور بہت مجھے تنگ کرے گی اور مجھ سے پوچھ گچھ کرے گی کہ یہ کدھر سے لے آیا، تم تو عبادت والے حجرے میں ہوتی تھی، یہ کدھر سے آ گیا ہے کاکا ہیں. تو بڑے کویشچن کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا مریم علیہ السلام کو کہ تم نے کہنا کیا ہے، تم نے کہنا یہ ہے کہ میں نے کولی کہہ دو، خود بھی اپنے دماغ میں یہ آئیڈیا ہولڈ کرو اور ان کو بھی یہ کہہ دو کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے، انی نظر تو للرحمن صوما، آگے جو آیت ہے پوری، کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی، چپ کے روزے کی. ٹھیک ہے، تو میں کچھ نہیں بولوں گی. یہ پہلے ان کو ایک دفعہ کہہ دیں آپ، سب کو یہ پتہ چل جائے. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا اور اس طرح کی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جا کے ان کو اور کچھ نہیں تم نے بولنا، تم نے ان سے جرا نہیں کرنی، کچھ نہیں کہنا، تم نے کہہ دینا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ یہ لگے گا قصہ. تو یہ ہو گیا کولی، افعالی کولی. پھر یہ جو ہے افعالا، تم دو عورتیں کرو، اس کے لیے بھی ہے. واقیلا، اور ان سے کہا جائے گا ادخلا، ادخلا النار. یہ کس کے لیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 66 کی 10th آیت ہے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں، بٹ انہوں نے ان کی نافرمانی کی تھی. خیانت خانہ تاہما، اس طرح کر کے لفظ ہیں قرآن حکیم کے. تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی، یعنی ان کی اس کو نہیں مانا. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پھر کہا جائے گا ادخلا، افعلا ادخلا نارا، نار میں داخل ہو جاؤ. استغفار. تو یہ ہو گیا یہ والا افعالا. تو یہ افعلنا کی مجھے مثال نظر نہیں آئی، اللہ مجھے معاف کرے اگر قرآن حکیم میں ہو اور مجھے نہ نظر آئی ہو. اس میں سے ڈھونڈنا کافی ڈیفیکلٹ تو ہے، بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ سبھی مل جائیں، لیکن یہ نہیں مجھے ملی. تو انصرنا، تم سب عورتیں مدد کرو، تم سب عورتیں کرو. افعلنا انصرنا، تم سب عورتیں مدد کرو. اب یہ پیش اگر آ گیا تو اس کے اوپر آپ نے اس کی فکر نہیں کرنا، بٹ باقی کے دیکھیں یہ والا اعراب بدل جاتے ہیں، یہ والے بدل جاتے ہوتے ہیں، لیکن مین جو ورڈز ہیں اور وہ جو ان کا وہ ہے وزن ہے، افعلنا انصرنا، یہ ایک ہی جیسا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، چلیے شاباش، شکر الحمدللہ جی. یہ ہمارا فعل امر اور اس کی مثالیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہو گیا اور یہ اس کی مثالیں ہو گئی. اب ہم آتے ہیں نیگیٹو امپیریٹو، فعل نہیں، نیگیٹو امپیریٹو ورب، فعل نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں سارے ہی سیغے ہیں لیکن یوز بہت کم ہوتے ہیں. وہی ہوتے ہیں یہ جو مؤنث مذکر حاضر اور مؤنث حاضر ہیں، ہوتے زیادہ تر یہی ہیں، لیکن کئی دفعہ اور بھی ان میں سے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ سارے لکھے ہیں ہم نے. مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، متکلم. ٹھیک ہو گیا. واحد تثنیہ جمع یہ تو اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. اس میں کیا کہتے ہیں؟ لا یفعل، وہ ایک مرد نہ کرے، ہے نا؟ ایسے تو نہیں نا کہتے وہ ایک مرد نہ کرے، جو ہے ہی نہیں سامنے اس کو کیا کہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یعنی مطلب یہ وہ ایک مرد نہ کرے. لا یفعلا، وہ دو مرد نہ کریں. لا یفعلو، وہ سب مرد نہ کریں. اس کے لیے لام ایک لگتا ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ نہ کریں، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں، اتنی دور تک آپ بے شک نہ جائیں، بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ لا لگتا ہے نفی نہیں کے لیے، منع کرنے کے لیے.
اچھا ہاں، سوری اس کے فعل امر کے متعلق بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ، اہم بات وہ یہ ہے، نمبر ون، کہ فعل امر ہمیشہ حکم ہی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی دعا کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی نصیحت اور سجیشنز کے معنی میں سجیسٹ کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو پتہ ہے نا، آتے نا پھر دنیا حسنا، ہر وقت آپ نماز کے اندر ہاں جی وہی تو آتے نا، ہم آتی آتی ہے یہ حکم، افعل کے وزن پہ آتی، اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ جی ہمیں اس دنیا میں بھی حسنا نصیب کرنا، اور کبھی یہ دعا کے معنی میں ہو گیا، کبھی نصیحت اور سجیسٹ کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یعنی یہ امپورٹنٹ بات ہے اس کی، ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ حکم کے معنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ حکم، نصیحت یا دعا حاضر سے ہی کی جاتی ہے، اس لیے فعل امر کے 6 ہی صیغے ہیں، ٹھیک ہوگی، یہ بات اس کی کلیئر ہو گئی۔ اب یہ ختم ہو گیا فعل امر، اب فعل نہیں شروع ہوا ہے دوبارہ سے، مذکر غائب مؤنث غائب، مذکر حاضر مؤنث حاضر، متکلم، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، ٹھیک ہو گیا جی۔ مؤنث غائب کے لیے لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، ٹھیک ہو۔ پھر اس کا مذکر حاضر لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل، لا نفعل، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن یہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا نا کہ سامنے جو ہوتا ہے اسی کو حکم بھی دیا جاتا ہے، اسی کو منع بھی کیا جاتا ہے، لیکن کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن حکیم کے اندر سے بھی جو میں نے مثالیں نکالی ہیں وہ ان کی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے اس کی امپورٹنٹ بات کیا ہے، نہیں میں نہ کرنے کا حکم یا نصیحت یا دعا ہوتی ہے، اس لیے اس کے بھی حاضر کے 6 صیغے ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال قرآن حکیم میں سے میں نے مثالیں نکالی ہیں، ان کی تو کوئی مثال نہیں ہے، مذکر غائب کے لیے کوئی مثال نہیں، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ لا تفعل کے لیے ایک مثال مجھے نظر آئی ہے، 35ویں سورت ہے، اس کی 8ویں آیت ہے، وہ کیا ہے جی، فلا تذہب نفسکا، فلا تذہب نفسکا، تمہاری جان، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان پہ فداؤں، کس قدر وہ محنت کر رہے تھے، ماریں بھی کھا رہے تھے، خون بھی نکلوا رہے تھے، گالیاں بھی کھا رہے تھے، بد دعائیں بھی سن رہے تھے، قتل کے اٹیکس بھی، اسیسن اٹیکس بھی برداشت کر رہے تھے، اور تو پھر انہیں یہ فکر تو ہو سکتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو یہ کیا یہ بالکل پھر بھی نہیں مان رہے، تو ان کو یہ دکھ یا فکر یا غم اپنے جو بہت ہی قریبی تھے ان کے لیے غم بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کیوں نہیں سن رہے، یہ کیوں نہیں مان رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے فلا تذہب نفسکا، یہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ فیمنن اس کے لیے صیغے یوز ہوتے ہیں، اس لیے فلا تذہب، لا تفعل، لا تذہب، ٹھیک ہے، تمہاری جان نہ نکل جائے، تمہاری غم کر کر کے ان کے اس بات کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تمہاری جان نہ نکل جائے کہیں، تم یعنی جان سے ہی نہ چلے جاؤ، تم اتنا غم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر آگے جب آپ ساری آیت پڑھیں گے تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرے لا تفعلا کے لیے مجھے کچھ نہیں نظر آیا، تیسری کے لیے لا یفعلنا، اس کے لیے دو مجھے نظر، دو کیا وہ چار ہیں بلکہ، 60 کی 12ویں آیت آپ پڑھیں گے، 60 نمبر کی صورت ہے، 12ویں آیت ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ بیت لیتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہاتھ ایسے کرتے تھے، اپنا ہاتھ ایسے آگے کرتے تھے، لوگ آ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، ایسے اپنا ہاتھ رکھتے تھے، تو آدمیوں سے بیت ایسے لیتے تھے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے ووٹنگ سسٹم تھا اس زمانے کا، بیت لینا، ووٹنگ سسٹم، یس ووٹنگ سسٹم تھا ہمارا، اتنا 1400 سال پرانا ہی ہے، مت حیران ہو، اور عورتوں کو بھی حق تھا، زیادہ حیران ہو گئے، بہرحال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس آیت میں، یعنی کہ اتنی پکی دلیل ہے کہ عورتوں کو ووٹ کا حق تھا، کہ یہ ہمارے پاس قرآن حکیم کی دلیل ہے، یعنی ایسے ہی نہیں کوئی میں کہہ رہی کہ بھئی ان کو ووٹ کا حق تھا، ایویں بڑھا کے میں کہہ رہی ہوں، ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، نو، یہ آیت دیکھیں کہ اللہ بایعنا، ان کا تو وہ حکم تھا بایعنا، ان سے بیت لو، لیکن ہاں ایک اور یہ جو شیطان لوگ ہوتے ہیں یہ کہیں گے ہاں جی پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی ساری عورتیں، نو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے
کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا، وہ ان سے کیا کہتے تھے، آپ یہ کام کرنے کی بیعت میں تم سے لے رہا ہوں۔ جب وہ کہہ دیتی تھیں کہ ہم نے دے دی بیعت اس بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ یہ تھا عورتوں کی ووٹنگ کا طریقہ، ٹھیک ہو کیا، بیعت کا طریقہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ان سے بیعت کس بات پہ لینی ہے، کہ لا یشرکنا باللہ، لا یفعلنا لا یشرکنا، ٹھیک ہو گیا، لا یفعلنا لا یشرکنا باللہ، کہ وہ کیا بیعت لینی ہے تم نے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کسی کو نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گی، یہ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات کیا ہوئے گی کہ وہ ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یہ عربز بھی بڑے ایڈوانس تھے ماشاءاللہ سے، بڑے ماڈرن تھے یعنی اس معاملے میں، کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اگر نہیں چاہتی تھیں کہ اولاد ہو تو وہ ابورٹ وغیرہ کروا لیتی تھیں۔ بڑی بڑی ان کے پاس بھی وہ مڈ وائفز وغیرہ ان کی بڑی عقل مند ہوتی تھیں، اور جو اس طرح کہتی تھی اس کو کچھ پلاتے تھے یا کھلاتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، بٹ دے ڈیڈ اٹ، دے ور ان یوز آف دیٹ کسٹم، کہ وہ اپنی اولاد کو یعنی ابورٹ کروا لیتی، ٹھیک ہے، عورتیں کروا لیتی تھیں۔ ہاں وہ دیٹ از الاؤڈ، دیٹ از الاؤڈ، پریکاشن از الاؤڈ۔ اب آپ اس کو وہاں پہ جا کے مکس نہ کریں، وہ علیحدہ ایک بات ہے، بٹ پریکاشن از الاؤڈ، ناٹ کلنگ دا، جب وہ آپ کے بچے ہیں ان کو ایبارشن کی یہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا تھا کہ بلا یقتلنا، اور دوسری بات ان سے کیا بیعت لینی ہے تم نے، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، تیسری بات، اور چوتھی وہ فورنیکیشن نہیں کریں گی۔ اس بات کی بیعت ان سے لے لو، یہ تمہارا مینڈیٹ ہے، یہ انہیں بتاؤ کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مینڈیٹ ہے، اس کے اوپر ڈو یو ایگری، آپ میرے سے اس پہ مجھے ووٹ دیں گی اس بات کی، یس اور نو کا؟ تو وہ اگر کہتی تھیں یس، ہم اسی بات پہ ووٹ دیں گے آپ کو کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اپنی یعنی کانسنٹ دیں گے، ووٹ کیا ہوتا ہے، کانسنٹ ہوتی ہے نا آپ کی، تو آپ اگر کانسنٹ دیں گے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بتا رہا ہے یشرکنا یقتلنا یفعلنا، وزن نظر آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ اس کی یہ ہوگی۔ اب مذکر حاضر پہ آئیں تو لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، اس کے لیے پہلی کیا ہے، لا تحزن، لا تحزن، یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر کی سورت، اس کی 40 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آپ کو قصہ پتہ ہی ہوگا جب غار ثور میں دیکھیں ذرا کہ وہ ایک بندہ دنیا کی سب سے، اس نے یعنی ایک انسانیت کے اندر ایسا بڑا انقلاب برپا کیا کہ جس نے دنیا کی قسمت، وہ جو سورہ قدر ہے کہ 1000 مہینوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو اس ایک رات میں شروع ہو گیا ہونا، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہو۔ وہ ایک بندہ اتنی بڑی بڑی اس کو اس طرح یعنی ہاریفائی کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی جان بچا کے بھاگے اور غار ثور میں جا کے چھپے، آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا قصہ۔ وہاں پہ جو تھے ساتھ ان کے کون تھے، ابو بکر صدیق تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، اور جب یہ اگر یہ تھوڑے سے پیر اپنے اٹھائیں یا اپنے پیروں کی طرف یوں کر کے جھک کے دیکھیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، وہ فکر مند ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے تھے، لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بہت عام طور پہ یاد، ہاں شاباش بالکل ٹھیک ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو لا تحزن لا تفعل، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے لا تفعل، دوسری مثال ہے لا تحرک بہ لسانک، 75 کی 16 آیت ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ تھا، اچھا لگتا تھا، اور بڑا امپریسو کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو وہ جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام پڑھنے لگتے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پیچھے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک، تم اپنی زبان جلدی جلدی ہلانی نا، حرکت، تحرک حرکت دینی، مت حرکت دینی شروع کر دیا کرو اس کلام کے ساتھ اپنی زبان کو، ٹھیک ہے۔ تو لا تحرک لا تفعل، یہ تشدید جو آ گئی، یہ حرکہ، آپ کو اس کا پتہ، حرکہ ہوتا ہے حرکت کرنا، اور حرکہ ہوتا ہے حرکت کروانا، تو زبان سے یہ والی حرکت نہ کرواؤ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کی مثال۔
تفعل کی، لا تفعل کی، لا تفعلا کی مثال ہو گئی لا تقربا هذه الشجرہ. یہ 2 کی سورہ بقرہ کی 35ویں آیت ہے، اور یہ وہ والا قصہ ہے. شاباش، ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی جو میں نے تشریح وغیرہ کی. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. وہی کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو کہا. دونوں کون؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. دونوں کو کیا کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں قریب مت جاؤ. لا تفعلا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا تم دونوں. ٹھیک ہو گیا. دوسری اس کی ہے مثال جی لا تخافا. یہ 20ویں سورت کی سورہ طٰہٰ کی 46 آیت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیا کیا تمہارے ساتھ ہوتا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر تو خوف کی ضرورت، خوف مت، خوف کھاؤ تم دونوں. تفعلا لا تفعلا لا تخافا. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی، اب آگے آ گیا لا تفعلو. اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن. یہ 41 کی 26 آیت ہے. اور اللہ یہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کون وہ جو کافر ہوتے تھے نا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھنے لگتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا، اس کو سنو ہی مت، لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی مت. اور پھر اگلے لفظ ہیں کہ اس کے اندر شور مچانا شروع ہوا، والغوا فیہا، اسی طرح کا کچھ ہے، فی ہے یا فیہا، جو بھی، والغوا یعنی شور مچانا شروع کر دیا کرو. لا تسمعوا، اس کو مت سنو. لا تفعلوا لا تسمعوا. ٹھیک ہے، قرآن کو سنا ہی مت. دوسری آیت میں نے نکالی ہے سورہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت لا تفرقوا. یہ دیکھیں، یہ جو ہے ڈفرینس آف اوپینین از ناٹ بیڈ. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن ڈفرینس آف اوپینین تو بلکہ بہت اچھی بات ہے. وہ تو مشورہ کرنے کا حکم ہے، تمہاری رائے کچھ ہوگی، اس کی کچھ ہوگی، اس کی کچھ ہوگی، پھر ان میں سے ایک اچھی چیز نکل کے آئے گی. ٹھیک ہو گیا نا، جس پہ سب راضی ہو گئے. تو لیکن یہ جو تفرقہ ڈالنا ہے نا، یہ ہے کہ میری رائے ہی بالکل ٹھیک ہے، سب سے ٹھیک میری رائے ہے. اگر کوئی نہیں مانے گا تو میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ کر کے فرقہ بنا کے علیحدہ ہو جاؤں گا. تو فرقہ بنانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا، لا تفعلوا لا تفرقوا، فرقے مت بنا، تم سب فرقے مت بنا. ٹھیک ہے جی. لا تفعلی، اس کے لیے کیا ہے قرآن حکیم میں؟ لا تخافی اور ولا تحزنی. یہ دونوں 28ویں صورت ہے، اور اس کی 7 آیت میں یہ دونوں لفظ ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب اللہ نے کہا کہ تم اسے دودھ وغیرہ پلاؤ، اور جب تمہیں کوئی خوف محسوس ہو تو اسے تم ایک صندوق لکڑی کے اس میں باکس میں بند کر کے اس کو تم دریا کے اوپر چھوڑ دینا، دریا کی لہروں پہ بہا دینا. وہ یہ ایک ماں کے لیے بہت بڑی آزمائش کی بات ہے. اس کی تو جان نکلے گی، خوف بھی اس کو ہوگا اور حزن بھی اس کو ہوگا. خوف ہوگا کہ کہیں یہ ڈوب نہ جائے، کہیں کوئی اس کو پکڑ نہ لے اس کا دشمن. حزن کیا ہوگا اپنے اتنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اس طرح سے دریا کی لہروں کے سپرد کرنے میں غم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے کہا ہوا ہے، لا تخافی، مت خوف کھاؤ، ولا تحزنی، اور نہ ہی تم کوئی غم کھاؤ. ٹھیک ہے. یہ دونوں مثالیں اس کے اندر ہیں. اس دوسرے لا تفعلا لا تفعلنا کی کوئی مثال مجھے نظر نہیں آئی. آئی ایم سوری اگر مجھے، جو کوئی حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، آپ میں سے تو کوئی ہے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو یاد آف دا کف بھی آ جاتا ہے. میں تو بیچاری بہت گناہ گار قسم کا بتاؤں، مجھے تو میں ڈھونڈتی ہوں لیکن مجھے یہ دونوں مثالیں نہیں ملی، نہ ہی مجھے لا افعل لا نفعل کی ملی ہے مثالیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتا دی امپورٹنٹ والی کہ نہیں میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر یہ مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے صیغوں کی ہمیں مثالیں بھی مل گئی ہیں، اور وہ اس کی بھی ہمیں مل گئی ہے کسی حد تک.
ٹھیک ہے نا، یہ جو مونس غائب. اچھا جی، اب ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک لفظ ہے سما، ٹھیک ہے، سما، اور ایک لفظ ہے سما. دونوں میں سا بھی ہے اور میم بھی ہے، سا بھی ہے اور میم بھی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کے اوپر پیش ہے، ایک کے اوپر زبر ہے. یہ دونوں قرآن حکیم میں یوز ہوئے ہیں لفظ. سما تو بے شمار یوز ہوا، ورنہ دیکھیں سما جس کے پہلے حرف پر پیش ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے وہ کیا، پھر ہماری یہ میں نے 2 مثالیں بھی نکال کے لکھی ہوئی ہیں. ثم لترونها عین الیقین، یہ 102 کی 6 آیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے پھر تم اس کو دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے، یعنی تم یو ول بی این آئی وٹنس ٹو اٹ. قرآن حکیم میں جو اللہ بار بار اس کا جہیم کا یا ذکر کرتا ہے نا کہ آگ ہوگی اتنی بڑی، یہ وہ، تو ماننے کو بندے کا دل نہیں چاہتا. بڑا اس کے جو فجور ہے نا، جو الہمہا فجورہا تک، وہ جو فجور ہے اس کو وہ سن لیتا ہے، تقوی کی طرف نہیں جاتا. تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ کدھر اتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے، کیوں آگ میں ہمیں ڈالے گا؟ او بھائی نہیں ڈالے گا، نہیں ڈالے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تم اس طرح کے کرتوت کرو گے تو عدل کا پھر تقاضا یہی ہے کہ پھر ان کو جہنم میں ہی ڈالا جائے. گھر کے کوڑے کو ڈالتے ہیں نا وہاں ڈسٹ بن میں جا کے، اور پھر وہ کوڑے کو جلا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تم اس وقت اس کو دیکھو گے ضرور. پکی بات ہے یہ، لام تاکید. شاباش، ویری گڈ. بچیوں آپ کے اوپر میرا دل بڑا خوش ہے، بچوں کے اوپر بھی خوش ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ میرا خیال ہے ہمیشہ ہی. اچھا ہاں جی، نہیں مقابلہ کرتے جناب آپ کا، لڑکیوں سے کہاں مقابلہ کرنا ہے ہم نے آپ کا. چلے ٹھیک ہے. بہرحال جی یہ کیا ہے؟ سا کے اوپر جس کے پیش ہے اس کا مطلب ہے ثم لترونہا عین الیقین. اس وقت پھر یو ول بیکم دا آئی وٹنس، پھر تم یقین کی آنکھ، جب دیکھ لو گے آنکھوں سے وہی بیڑا ورک، یہ تو اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس وقت پھر یقین کی آنکھ، یعنی یو ول بیکم دا آئی وٹنس. ثم پھر، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ 95 کی 5 آیت ہے کہ پھر ہم اس کو، وہ ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم پھر جب وہ اپنی فجور کی میں سے جو اس کے اندر جو فجور کا بھی اللہ نے الہام کر کے بتا دیا ہوا کہ فجور کیا کیا ہے تیری نفس کا، تو وہ بھی بتا دیا ہوا ہے، تقویٰ بھی بتا دیا ہوا ہے. تو پھر جب فجور کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم اسے لوٹا دیتے ہیں اسفل سافلین کی طرف، بدترین جو گراوٹ ہوتی ہے نا اس میں پھر وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مثالیں میں نے سما کی دے دی ہیں آپ کو، کلیئر ہو گیا؟ جس کے اوپر پیش ہوتی ہے. کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہو یہ پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی، یہاں سے کہ تھا کے اوپر زبر آ گئی ہے یا سا کے اوپر پیش آ گئی. نہیں، وہ پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہے. یہ 3 دفعہ یہ جس کے اوپر یہ سا کے اوپر جس کے زبر ہے نا، یہ سما جس کے پہلے حرف پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے وہاں. بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی، لیکن اس کا مطلب ہے وہاں، ہونا کا یا ہونالے کا، یعنی وہاں. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا اس کی مثالیں کہاں ہیں؟ فَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، تو پھر ہم دوسروں کو بھی اس پھر دیکھیں میرے، یعنی اتنا یہ وہ دماغ کے اوپر حاوی ہے بات، یہ تو بندہ وہ اس میں کر جاتا ہے. اور بہت جگہ پہ ترجمے میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے ازلفنا ثم الآخرین، اس جگہ پہ ہم، وہاں پہ ہم پھر جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی قریب کر دیں گے. یہ وہی اسی ٹائم کا ذکر ہے قیامت کے دن جو اس کے نزدیک کیے جائیں گے جنت کے نزدیک، جن کو اس کے جہنم کے نزدیک کیا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ وہاں پر پھر ہم دوسروں کو بھی قریب کر دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری مثال میں نے لکھی ہے مطاعن ثم امین. یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں 81 صورت ہے، 21ویں آیت ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ مطاع ہیں، یعنی کہ ان کی اوبیڈینس کی جاتی ہے. وہاں پہ سب لوگ ان کی، کہتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا سارے فرشتوں پہ لازم ہے. مطاع ہیں وہ، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم اس جگہ پہ، امین اور وہ امانت دار بھی ہیں. وہاں پر
وہ مطاع بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار یا جو ان کی ڈومین ہے اس کے اندر۔ تیسری مثال ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو جب تو دیکھے گا تو وہاں پہ تو دیکھے گا، وہاں پہ سما، وہاں پہ رائتا تو دیکھے گا، نعیمن بہت سی نعمتیں، وملکن کبیرہ اور بہت بڑی ڈومین، بہت بڑی مملکت وہاں پہ تو دیکھے گا۔ تو یہ 76 کی 20 آیت ہے۔ تو سما کا لفظ قرآن حکیم میں انہی 3 جگہوں پر یوز ہوا ہے، اس کے علاوہ قرآن حکیم میں یہ سما کا لفظ یوز نہیں ہوا، اس لیے میں نے تینوں ہی مثالیں لکھ دی ہیں کہ جب بھی یہ آیات آئیں تو کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اس کے اوپر سا کے اوپر زبر پڑی ہوئی ہے، پیش ہونی چاہیے، پین پکڑ کے اس کو ٹھیک کر دیں، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ سما از ڈفرینٹ ورڈ، سما از ڈفرینٹ، دے مین ڈفرینٹلی۔ اس کا مطلب ہے پھر، جس کے اوپر پیش ہے پھر، جس کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب ہے وہاں، اس جگہ۔ ٹھیک ہے جی، تو آج یہ ہو گیا جی ہمارا آخری اس کا لیسن نمبر 25 ہے یہ، اور یہ ہماری گرامر کا آخری ہے۔ آئی نو کہ بہت مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، فلانے، آئی نو کہ بہت واسٹ ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بہت واسٹ ہے عربک گرامر، بٹ یو نیڈ ناٹ گو ان دیٹ واسٹنیس۔ وہ اس واسٹنیس میں پھر آپ جائیں گے تو یو ول بی کنفیوزڈ۔ یہ جتنی میں نے بتائی ہے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی بہت سی کنفیوژنس دور ہوں گی، اور آپ لوگوں کو کچھ جواب دینے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ لیکن اسے اگر آپ اپنے تک بھی، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی یوز کر لیں، ایون دین اٹ از ویری بینیفیشل، میں سمجھوں گی کہ میری محنت کسی کام آئی ہے۔ تو اللہ حافظ جی، جب نیکسٹ ہماری کوئی کلاس ہوگی پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔